روزانہ اسلامی تاریخ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ کہ باہر کا صحن ہے، شام کا وقت ہے، دو نوجوان، ایک سنی ایک شیعہ، دونوں پڑھے لکھے، تہذیب یافتہ اور دین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک علمی گفتگو شروع ہوتی ہے، نہ کوئی غصہ نہ کوئی تانا، بس سوال اور جواب۔ سنی نوجوان عمر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، دل میں کوئی بغض نہیں، صرف سمجھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ شیعہ نوجوان حیدر نے مسکرا کر جواب دیا، جزاکم اللہ عمر بھائی، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک اور بہت سے اہل سنت کے مفسرین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی۔ ہم انہیں خلیفہ اول مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے، نہ نبی مانتے ہیں۔ عمر نے پھر ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ اسلام میں تو صبر کا حکم ہے نا؟ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا، بالکل درست کہا، اسلام میں صبر فرض ہے، لیکن ذرا سوچئے، جب کوئی عزیز مرتا ہے تو کیا آپ روتے نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو نہیں بہائے؟ خود بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ظلم کے خلاف حق کی آواز تھی۔ امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کو بچایا۔ ہم جو غم مناتے ہیں وہ اس قربانی کی یاد ہے۔ البتہ ہمارے بہت سے علماء خود کو تکلیف دینے کو جائز نہیں مانتے۔ یہ ایک داخلی اختلاف ہے جو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا، یہ بتائیے متع کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ مذہب میں جائز ہے، یہ تو عجیب بات لگتی ہے۔ حیدر نے کہا، یہ مسئلہ واقعی اختلافی ہے اور میں آپ کو صرف ہمارا موقف بتاؤں گا، کوئی بحث نہیں۔ ہمارے نزدیک متع ابتدائے اسلام میں جائز تھا۔ قرآن کی سورہ النساء آیت 24 میں اس کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں اسے کبھی مستقل طور پر حرام نہیں کیا گیا۔ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے حرام کیا۔ یہ ایک فقہی اختلاف ہے، جیسے نماز میں ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کا اختلاف۔ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ عمر نے مزید پوچھا، آپ لوگ قبروں پر جاتے ہیں، وہاں دعا مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ حیدر نے جواب دیا، بالکل اہم سوال ہے۔ ہم قبر سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور صاحب قبر کو وسیلہ بناتے ہیں۔ فرق سمجھیے، جیسے آپ کسی نیک آدمی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، یہ شرک نہیں۔ ہم وفات کے بعد بھی اولیاء کو زندہ مانتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرک کی نیت سے نہیں ہے۔ عمر نے آخری سوال کیا، صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں؟ حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ سوال بہت ضروری تھا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ صحابہ کے بارے میں تاریخی اختلاف ہے، خاص طور پر ان واقعات میں جو امام علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے، لیکن ایک سچا شیعہ عالم کبھی گالی گلوچ کا حکم نہیں دیتا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ صحابہ اور ازواج مطہرات کی توہین حرام ہے۔ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ فتنہ پردازی کرتے ہیں، وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتے۔ اور میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں، ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا نہیں کہتے۔ ہمارا اختلاف سیاسی خلافت کے مسئلے پر ہے، ان کی شخصیت پر حملہ ہمارا مسلک نہیں۔ عمر نے پوچھا، بھائی آپ لوگ نماز میں 3 وقت پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت، یہ کیوں؟ کیا آپ کی نماز ناقص نہیں؟ حیدر نے جواب دیا، بہت اچھا سوال ہے عمر بھائی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن 3 اوقات میں، یعنی ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ۔ یہ جمع بین الصلاتین کہلاتا ہے، اور یہ صرف شیعہ نہیں کرتے۔ خود صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی سفر یا بارش کے ظہر اور عصر جمع کیے۔ تو یہ بھی ایک فقہی اختلاف ہے، ہم کم نماز نہیں پڑھتے، بس اوقات کی ترتیب مختلف ہے۔
عمر نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ لوگ سجدے میں مٹی کی ٹکیاں رکھتے ہیں، یہ کیا بت پرستی نہیں لگتی؟ حیدر مسکرایا اور بولا، ظاہر میں ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ ہم اس مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اس پر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے۔ ہم کربلا کی مٹی استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ شہادت کی سرزمین ہے۔ یہ تعظیم اس جگہ کی ہے جیسے آپ مسجد نبوی کی مٹی کو خاص سمجھتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، پہلے بھی، آج بھی۔ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا، محرم میں آپ لوگ اتنا روتے ہیں، کیا اسلام میں اس قدر ماتم کی اجازت ہے؟ کیا یہ صبر کے خلاف نہیں؟ حیدر نے گہرائی سے جواب دیا، عمر بھائی، ذرا سوچئے، کربلا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، ان کے بچوں کو، ان کے ساتھیوں کو پیاسا شہید کیا گیا۔ 3 دن پانی بند رہا، 6 ماہ کے بچے پر تیر چلایا گیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو کیا ہوا؟ خود تاریخ میں ہے کہ لوگ بے اختیار رو پڑے۔ رونا فطری ہے، رونا رحم دلی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ ہاں، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا ہمارے بہت سے بڑے علماء نے منع کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، سب نے کہا ہے کہ خون بہانا جائز نہیں۔ غم منانا اور خود کو تکلیف دینا 2 الگ چیزیں ہیں۔ عمر نے پوچھا، امام کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ لوگ امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی سے بھی بڑا؟ حیدر نے کہا، ہرگز نہیں، نبوت ختم ہو گئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ امام کا مطلب ہے رہنما، ہادی، دین کا محافظ۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو امت کی رہنمائی کے لیے چنا، جیسے قرآن میں آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ امام معصوم ہے گناہوں سے، لیکن نبی نہیں۔ وحی نہیں آتی ان پر، لیکن علم دین میں وہ سب سے بلند ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ عمر نے مزید پوچھا، آپ لوگ یا علی رضی اللہ عنہ مدد کہتے ہیں، کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں؟ حیدر نے جواب دیا، یہ سوال بہت ضروری ہے، اور غلط فہمی بھی یہاں سب سے زیادہ ہے۔ جب ہم یا علی رضی اللہ عنہ مدد کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خود اللہ سے بے نیاز ہو کر مدد کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے حضور میری سفارش کریں، جیسے آپ کسی زندہ بزرگ سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، ہم وفات کے بعد بھی اولیاء کو زندہ مانتے ہیں۔ قرآن کے مطابق شہداء زندہ ہیں، لہٰذا ان سے التجا کرنا شرک نہیں، وسیلہ ہے۔ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور ہم اس اختلاف کا احترام کرتے ہیں۔ عمر نے آخری علمی سوال کیا، قرآن کے بارے میں آپ کیا مانتے ہیں؟ کیا آپ کا قرآن ہمارے قرآن سے مختلف ہے؟ حیدر نے پرزور انداز میں کہا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے بارے میں پھیلایا جاتا ہے۔ ہم وہی قرآن مانتے ہیں جو آج دنیا میں موجود ہے، 114 سورتیں، وہی ترتیب، وہی الفاظ۔ ہمارا قرآن آپ کے قرآن سے ذرہ برابر مختلف نہیں۔ بعض پرانے شیعہ علماء نے تحریف کی بات کی تھی، لیکن آج کے تمام بڑے مراجع، سیستانی، خامنائی، فضل اللہ، سب نے اس رائے کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن مکمل اور محفوظ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں شیعہ کا قرآن الگ ہے، وہ یا تو جاہل ہیں یا فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ عمر خاموش ہو گیا، سوچتا رہا، پھر بولا، حیدر بھائی، میں نے آج تک جو سنا تھا وہ صرف ایک طرف سے تھا۔ آپ نے دلیل سے بات کی، کوئی گالی نہیں، کوئی تانا نہیں۔ کاش ہمارے درمیان ایسی گفتگو ہمیشہ ہوتی۔ حیدر نے کہا، بھائی، دشمن وہ ہے جو ہمیں آپس میں لڑاتا ہے۔ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، جہالت اور نفرت۔ علم کی روشنی میں بیٹھیں تو فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تحریر کسی مسلک کی تبلیغ کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں اتحاد دے، آمین۔ شام کی اذان کی آواز آئی، دونوں اٹھے۔ عمر نے ہاتھ ملایا اور کہا، حیدر بھائی، آج بہت کچھ سیکھا۔ آپ نے جو بتایا وہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ حیدر نے جواب دیا، عمر بھائی، ہم ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اختلاف ہے، لیکن دشمنی کی کوئی وجہ نہیں۔
اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ تحریر کسی کی تنقید کے لیے نہیں، صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ علم کا راستہ گالی سے نہیں، سوال سے کھلتا ہے۔ آخری سوال۔ جاتے جاتے عمر نے مڑ کر پوچھا، حیدر بھائی، ایک آخری بات۔ آپ محرم آتے ہی کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں کڑے پہنتے ہیں، اور گھر پر علم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ حیدر رک گیا، مسکرایا اور بولا، عمر بھائی، آپ نے 3 سوال ایک ساتھ پوچھے، تینوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات، کالے کپڑے۔ جب کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں سوگ منایا جاتا ہے، خواتین سفید یا سادہ کپڑے پہنتی ہیں، مرد بھی خاص لباس پہنتے ہیں۔ یہ سب سے خوبصورت سوال ہے۔ علم یعنی وہ جھنڈا یا نشان جو گھروں اور امام بارگاہوں پر لگایا جاتا ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یاد میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، علم بردار تھے کربلا۔ انہوں نے آخری سانس تک علم گرنے نہیں دیا۔ جب ان کے دونوں بازو کٹ گئے تب بھی انہوں نے علم کو سینے سے لگائے رکھا۔ ہم گھر پر علم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ اعلان ہو، اس گھر میں حسین سے محبت ہے۔ یہ وفاداری کی علامت ہے، بت نہیں، پوجا نہیں، صرف محبت کا اظہار۔ عمر نے آہستہ سے کہا، یعنی یہ سب عقیدہ نہیں، محبت ہے؟ حیدر نے کہا، بالکل بھائی، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم تو خود قرآن میں ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے۔ یہ علم، یہ کالا رنگ، یہ کڑے، سب اسی محبت کی زبان ہے جو الفاظ میں نہیں سماتی۔ عمر نے ہاتھ ملایا اور چلتے چلتے کہا، حیدر بھائی، آج آپ سے مل کر لگا کہ ہم اتنے دور نہیں جتنا سمجھتے تھے۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، دوری نفرت نے بنائی تھی، علم نے آج کم کر دی۔ اللہ ہم سب کو ایک رکھے۔